اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام ہمارے سننے والوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 19 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور اس کا شان نزول کیا ہے اس حوالے سے پڑھیں گے۔ امید ہے تمام سننے والے آخر تک اس ویڈیو کو سنیں گے اور سن کر ثواب حاصل کریں گے اور اس کو اپنے دوستوں اور بھائیوں سے بھی شیئر کریں گے۔ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اب ترجمہ سماعت فرمائے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے، اور وما اختلف الذین، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا، اوتوا الکتاب، کہ اس کے بعد ان کے پاس آ گئی کتاب، ومن یکفر اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، کہ اس کے بعد ان کے پاس آ گیا علم، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے، ومن یکفر، اور جو انکار کرے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حصہ ہے اس میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اب دین اور اسلام، اس میں اسلام کا جو ایک اصطلاحی معنی ہوگا اور ایک لغوی معنی ہوگا۔ اب اسلام کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے، جو میسیج لے کے آئے، جو قرآن کے اندر موجود، جو کچھ حضور صلوات والسلام نے ہمیں کر کے دکھایا، وہ اسلام ہے، وہ اسلام کے اندر شامل ہے، اور اس کو ماننا یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ یہ تو اسلام کا اصطلاحی معنی ہے۔ ان سب چیزوں کو ماننا، ان پر ایمان لانا، ان پہ یقین رکھنا، یہی اسلام ہے۔ اور ایک اس کا معنی ہے لغوی۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہوتا ہے بے خوف ہو جانا، یعنی جب انسان ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، اسے اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے، اور وہ دوزخ کی آگ سے بے خوف ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں خوف نہیں رہتا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم بھی پڑھا چکے ہیں کہ مقام بدر میں 313 صحابہ تھے اور اس کے مقابلے میں 1000 لوگ جو ہے وہ کافر تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی تھا، ان کے پاس اونٹ، گھوڑے، جانور بھی تھے، لیکن ان کے پاس اتنا سامان موجود نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جنگ کی، اللہ نے مدد فرمائی اور ان کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ تو اس لیے ایمان کا معنی ہے بے خوف ہو جانا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے سامنے 40,000 کی فوج تھی اور ادھر 72 تن تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم سے جنگ کریں تو اب وہ پیچھے نہیں ہٹے اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم کم ہیں، لیکن وہ بے خوف ہو کے لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اور فتح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بنی، اور یہ یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ تو جو اسلام ہے
اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے چیزیں ہمارے تک میسیج پہنچائے گا اس پر ایمان رکھنا، یہی اسلام ہے، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور اسلام کا جو لغوی معنی ہے وہ تو ہے کہ سلامتی حاصل کرنا، اور جب کوئی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوزخ سے سلامتی حاصل کر لیتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے، اور دنیا میں جو طرح طرح کی چیزیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، ان سے اسے سلامتی جو ہے وہ اسلام کی برکت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ ادھر تک کا جو حصہ آیت کا، اس کی تھوڑی سی ہم تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، یہ نہیں یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن کے پاس کتاب آ گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اب یہ علم کس چیز کا ہے؟ یہ علم ہے حضور صلی اللہ علیہ کے نبی ہونے کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جانے لگے تو وہ 70 جو ہے علماء کرام کو تورات کا محافظ بنا کر گئے، انہیں امین بنا کر گئے، اور حضرت یوشع علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنا خلیفہ مقرر کر کے گئے۔ تو وہ بعض میں زمانہ گزرتا گیا، پہلے تو اس کی حفاظت کرتے رہے، اس کتاب پہ چلتے رہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اختلاف ہوتا گیا۔ تو جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارا جو دین ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ ہمارے اندر جو ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نبی آنا چاہیے، ہم پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم کتاب والے لوگ تھے، نبی ہم میں آنا چاہیے تھا۔ اور وہ جیلسی پن کی وجہ سے کہ وہ جانتے تھے، جو اللہ کہتا ہے الا من بعد ما جاءہم العلم، یعنی ان کے پاس علم تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو علم والے سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ تھا اسے سمجھتے تھے کہ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، یہ جو ہے غیر اسلامی تھے، یہ ان کا دین سے تعلق نہیں، ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں، تو لہٰذا ہمارے پاس زیادہ تعلیم ہے تو ہمیں نبی بننا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں سے کوئی نبی آنا چاہیے تھا۔ اس حسد کی وجہ سے، اس جیلسی کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو ہے یہ ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ بھی تھا، اور وہ کیا اختلاف کرتے تھے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے سے بغض بھی رکھتے تھے۔ یعنی وہ کیسے کہ ایک قوم حضرت عزیر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اور دوسرے نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی تھی۔ تو یہ دونوں قومیں آپس میں بھی اختلاف رکھتی تھی اس مسئلے پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ان کے پاس نبی بن کے آئے، اور ان کی جو کتابیں تھی اوت الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم، یعنی ان کی جو کتابیں تھیں ان کے اندر بھی نشانیاں موجود تھی کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، وہ اس طرح مکہ شہر میں آئیں گے، یہ ان کے اندر نشانیاں ہوں گی۔ تو پہلی والی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، اس کے اندر وہ ان کے بارے میں پڑھ چکے تھے، لیکن پڑھنے کے بعد بھی وہ جو ہے انہوں نے ایمان نہ لایا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بغض اور حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ تو یہی کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک جو دین ہے وہ پسندیدہ وہ اسلام ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر باقی نبیوں کی نبوت کا جو ادوار ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اب جس نے بھی ایمان میں آنا ہے، اسلام میں آنا ہے، دین میں آنا ہے، تو اس کو اپنا دین جو ہے وہ اسلام بنانا پڑے گا۔
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ماننے کے بعد تمہیں جو ہے وہ اسلام ملے گا۔ تو یہودی اور نصرانیوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا تو پھر وہ ان کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ تو آخر میں اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں کہ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، یعنی اللہ نے کہا کہ دین تو اسلام ہے، اور جو ان اللہ کی آیات کا انکار کرے فإن اللہ سریع الحساب، کہ اللہ جلدی ان کا پھر حساب لینے والا ہے، کہ جو میرے یار کو، جو میرے محبوب نبی کو نہیں مانے گا پھر ہم خود اس کا حساب لے لیں گے۔ سریع الحساب یعنی جلد حساب لینے والے ہیں۔ جلد سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں کو جوڑ کے کہ میں اور قیامت اکٹھے جڑے ہوئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں اور ان کی نبوت کے بعد پھر کوئی نبوت نہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے دوست اس ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اور اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کریں گے۔ اگر پہلی دفعہ آج ہماری آپ تفسیری کلاس میں شریک ہو رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس تفسیر کا کلاس کا حصہ بن جائیں۔